السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. میرے بھائیو، سورہ بقرہ کی ابتدائی 1 سے 2 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے طویل صورت ہے، سب سے بڑی صورت ہے. سورہ فاتحہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کا آغاز اس سے فرمایا ہے. اس کے عجائبات بہت زیادہ ہیں. اس میں جیسا کہ اہل تفسیر نے لکھا ہے 1000 امر، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. 1000 نہی ہے، یعنی جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے. اور 1000 خبر ہے، 1000 خبر. اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس حدیث پر ہی گفتگو کروں آج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرأوا البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ فإن أخذها برکہ. اگر آپ سورہ بقرہ کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہر ناحیے سے برکت کا سامان اس کے اندر موجود ہے. کیسی برکت؟ کن چیزوں میں برکت؟ یہ اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے نہیں بتایا. اس کا مطلب ہر طرح کی برکت کو شامل ہے. کس چیز میں برکت چاہیے؟ عمر میں، جان میں، مال میں، علم میں، وقت میں، تجارت میں، بیوی بچوں میں، یہاں تک کہ جو بھی چیزیں آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، خواہ وہ بیماری ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، جن کا حملہ ہو، جادو کا حملہ ہو، نظر بد ہو، جن جن چیزوں کی ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے آپ کی زندگی میں، تو تمام چیزوں سے انشاءاللہ آپ کو یہ صورت برکت دلائے گی. تمام چیزوں میں برکت دلائے گی. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے: وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ. اور جادوگروں کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے جادو کر دیا ہے تو انشاءاللہ اس کا توڑ بھی اس صورت کے اندر موجود ہے. 3 باتیں آئیں. ایک تو اس میں ہر طرح سے برکت کا سامان ہے. دوسری بات، اس کو چھوڑنا حسرت و ندامت کا سبب ہے. اگر آپ نے اس کا اہتمام نہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں آپ ہمیشہ حسرت محسوس کریں گے، ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی طاقت جادوگروں کے پاس نہیں ہے، یعنی جادوگر حملہ آپ پر نہیں کر سکتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، ایک چھوٹی سی حدیث ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کی باتیں بیان فرمائیں، اور اسپیشل دیکھیے، حالانکہ برکت کے اندر وہ چیز بھی آ گئی جو جادوگر کیا کرتے ہیں، اس کا توڑ موجود ہے، لیکن اسپیشل طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جادوگروں کے پاس سورہ بقرہ کا توڑ موجود نہیں ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھا، چاہے ہفتے میں 1 بار ہو اپنے گھر میں، مہینے میں 1 بار ہو، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی جادوگروں کے اثر سے، جن کے اثر سے، نظر بد کے اثر سے آپ کو محفوظ کر دے گا. یہ کیسی صورت ہے؟ اگر آپ غور کر لیجئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے 29 مقام پر، کتنے مقام پر؟ 29 مقام پر حروف مقطعات کا ذکر کیا ہے. حروف مقطعات کا ذکر کیا ہے. حروف مقطعات سمجھتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ جیسے الف لام میم ہے، طاسین ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، الف لام میم صاد ہے. یہ جو کٹے کٹے حروف آ رہے ہیں سورت کے شروع میں، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اس کو زبر زیر دے کر ہم نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر زبر زیر دیں گے تو حروف مقطعات نہیں رہے گا. الف دیکھ رہے ہیں، الف لام میم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف پڑھ رہے ہیں، آ نہیں پڑھ رہے ہیں، لام لا نہیں پڑھ رہے ہیں، میم
جیسے الف بات آسان نہیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ان حروف کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ کفار مکہ کے لیے چیلنج ہے۔ کیا ہے یہ؟ چیلنج ہے، اور اللہ کی طرف سے قرآن کی مدد ہے، قرآن کے ساتھ یہ مدد ہے۔ اور جیسے ہی سورہ بقرہ شروع کریں گے 5 طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی ہے قرآن کی، اور جیسے ہی آپ کوئی بھی سورت شروع کریں، یاسین، الف لام میم، طاسین، طٰہٰ وغیرہ جو بھی سورت ہے حروف مقطعات کے ذریعے، اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کا تذکرہ فرماتا ہے۔ کس کا تذکرہ فرماتا ہے؟ غور کر لیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، دیکھ رہے ہیں، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی صورت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تقریباً آپ کو یہی ملے گا کہ جہاں پر حروف مقطعات ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کا تذکرہ فرماتا ہے، مکہ کے کفار کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہ یاد رکھنا یہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے سراپا، اس کے اندر ہر طرح کی ہدایت موجود ہے، اس کلام کے اعجاز کو انس و جن برداشت نہیں کر سکتے، اور اس جیسا کلام کو انسان و جن نہیں لا سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ تو سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حروف مقطعات کا ذکر کیا، الف لام میم کا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں، اور اس جیسا کلام کوئی لا نہیں سکتا ہے۔ دوسری خوبی دیکھیے قرآن کریم کی، آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کی بات کو بیان فرما دیا، کوئی بھی بات جو علم کی ہو، حکمت کی ہو، فائدے کی ہو، قرآن میں موجود ہے۔ ایک بات بھی آپ نہیں لا سکتے جو علم و حکمت کی بات ہو اور قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو بھیجا ہے کہ آپ ہر طرح سے ہدایت حاصل کریں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس قرآن میں تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر قرآن کو چھوڑ دینے کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم مسلمان صرف دنیا داری کے پیچھے پڑے رہیں؟ کیا ہم مسلمان صرف کمائی کو دیکھیں، ریال اور ڈالر کو دیکھیں، اپنے گھر، تجارت اور مکان کو دیکھیں، وزارت اور کرسی کو دیکھیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ آج تنزلی کا شکار ہو رہی ہے، ناکامی کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یاد رکھیے ہمیشہ، پھر ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ عزت ان کو دیتا ہے جو قرآن پاک کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھنے کے ناحیے سے، سمجھنے کے ناحیے سے، چونکہ ہماری ہر پریشانی کا حل قرآن میں ہے، ہماری ہر مشکلات کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اللہ رحم فرمائے امام مالک کے اوپر۔ امام مالک نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، آج سے ہزار سال پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، جس سے اصلاح ہوئی ہے اگلوں کی، اسی سے آج بھی اصلاح ہوگی، اور اسی سے قیامت کے صبح تک اصلاح ہوگی۔ اگر آپ اصلاح کا طریقہ لائیں گے قرآن و سنت سے ہٹ کر، اصلاح ممکن نہیں۔ اگر انسانیت کو ہدایت اللہ کے کلام سے نہ ملے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ ملے، تو میں سمجھتا ہوں ہدایت کا وجود دنیا میں نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے اس بات کو، یہ قرآن کریم ہے تو بہت مختصر سی کتاب، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس کو آج پڑھنا نہیں چاہتا۔ رمضان کے لیے پیک کر دیا، رمضان آئے گا تو کھولیں گے۔ میرے بھائیو، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ رمضان کے بعد 1 مہینہ تقریباً گزرنے جا رہا ہے، 15-20 دن ہو گئے، کیا ہم نے اور آپ نے قرآن کھول کے دیکھا؟ جواب دیجئے، نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ کمانے تو ہر دن جاتے ہیں، 10-12 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام جو آپ کو کامیابی دلانے والا ہے، اس کا اہتمام کتنا کیا آپ نے؟ اور اسی لیے قرآن پاک میں جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو صاف پڑھا کرو، يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پڑھیے، اس کو چھوڑیے نہیں، ہر ناحیے سے اس کے اندر برکت ہے۔ جی، کون سی برکت چاہیے، کون سا فائدہ چاہیے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ میرے بھائیو، مومن بیلنس کر کے چلتا ہے، دنیا کو بھی لیتا ہے، دین کو بھی لیتا ہے، لیکن اگر صرف دنیا دار ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم میں اور غیر مسلموں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ فرق کرو، اس لیے کہ آپ کلمہ والے ہو، اس لیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والے ہو، آپ اسلام والے ہو۔ مسلمان کہا جاتا ہے اسلام پر چلنے والوں کو، تو کون سے مسلمان ہیں جو اسلام پہ آپ چلنا نہیں چاہتے؟
لہٰذا قرآن کریم روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں اب ایک پارہ پڑھیے، نہیں، میں کہتا ہوں 2 آیت پڑھیے. 2 آیت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ 2 آیت آپ کو 2 منٹ لگے گا. کتنا منٹ لگے گا؟ 2 منٹ. 24 گھنٹے میں کیا 2 سے 3 یا 5 منٹ اللہ کو نہیں دے سکتے آپ پڑھ کے تو دیکھیے، پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ کتنا فائدہ اس کلام پاک کے ذریعے ہو رہا ہے، اس کی تفسیر اور اس کے ترجمے سے ہو رہا ہے. انقلاب پیدا ہو جائے گا. ہم اور آپ جو برائیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، دنیا داری کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ توفیق دے گا. رکو، کہاں جاتے ہو؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت چاہتے ہو تو اللہ کے پاس عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، اہل ایمان کے لیے عزت ہے. جو ایمان چھوڑ کر بھاگے، اسلام سے کنارہ کشی اختیار کرے، نمازوں کا اہتمام نہیں، تو پھر آپ مجھے بتا دیجئے پھر ہمارا اور آپ کا کیا اسلام سے تعلق ہے. اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ صرف نام کے مسلمان نہ ہوں، شناختی کارڈ والے مسلمان نہ ہوں، آئیڈینٹی کارڈ والے مسلمان کی ضرورت نہیں اللہ کو. ایسا نام نہ لگائیے آپ مسلمان ہمیں، لیکن وہ مسلمان بنیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. جس طرح صحابہ نے ایمان قبول کیا، جس طرح صحابہ نے اسلام قبول کیا، جانیں دے دی اللہ کی راہ میں، مال کے نذرانے پیش کر دیے، اہل و عیال تک کو پیش کر دیا، وہی بات آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے. یہی تو وجہ ہے کہ زمین پر چل رہے تھے اور اللہ اوپر سے سرٹیفکیٹ بھیج رہا تھا. ابو بکر تو بھی جنتی ہے، عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان تو بھی جنتی ہے، علی. ارے ابھی تو زمین پہ چل رہے ہیں اور جنت کے سرٹیفکیٹ آ رہی ہے. بتائیے کیوں؟ کس بنا پر؟ جھوٹی محبت کی بنا پر ہماری اور آپ کی طرف سے نہیں. انہوں نے سچی محبت کی. واللہ تاریخ اٹھائیے، احادیث اٹھائیے، ان کے احوال کو اٹھائیے، سیرت مصطفیٰ کو دیکھیے. جب بھی موقع ملتا ہم نیٹ کھول کے بیٹھتے ہیں، وہ قرآن کھول کے بیٹھتے تھے. یہی فرق رہا ہم دونوں میں. ہم گپ شپ میں لگتے ہیں، بلا وجہ کی باتیں، غیر ضروری باتیں، بری باتیں، غیبت والی باتیں، اور وہ قرآن حدیث کی باتیں کیا کرتے تھے. اسی لیے وہ اسلامی ماحول تھا. آج ہمارا ماحول غیر اسلامی ہے. وہ مومن تھے پکے، ہم کچے مومن ہیں، اور ایسے کچے مومنوں سے اسلام کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اسی لیے یاد رکھیے گا ہمیشہ، اللہ سے اگر محبت ہے، رسول سے محبت ہے، سچی محبت. ڈپلیکیٹنگ تو بہت ہے آج کل مارکیٹ میں، لیکن چاہیے کہ جو ان سے محبت کرے گا تو کیا وہ قرآن سے محبت نہیں کرے گا؟ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ سے کلام سے محبت نہ کرے، یہ ممکن نہیں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہم اور آپ انشاءاللہ اس کی قدر کریں اور قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. جتنا کریں گے اللہ محبت کرے گا. جب اللہ محبت کرے گا، ہمارے اور آپ میں جو بھی خامی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ختم کرنے کی توفیق دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو کلام اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اکبر، اللہ اکبر.